السلام علیکم۔ مدینہ کے انصار اوس اور خزرج دو قبیلوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کا مکان مدینہ کے بازار کے پاس ہی تھا اور ان کے مکان کے باہر ایک سائبان بنا ہوا تھا جسے ثقیفہ بنی سعدہ کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہیں پر خلافت کے لیے بحث شروع ہوئی۔ انصار اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ مستحق خیال کرتے تھے اور یہ اپنے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے تمام انصاریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ خلافت رسول تمہارا حق ہے، تم اس میں کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کرو۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ مہاجرین بھی وہاں پہنچ گئے۔ مہاجرین میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح وہاں آئے۔ انصار سے تبادلہ خیال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایک امیر انصار میں سے لے لو اور ایک امیر مہاجرین میں سے۔ ایسا ناممکن تھا کیونکہ کبھی ایک نیام میں دو تلواریں اور ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، اور ویسے بھی قبائل عرب اور قریش انصار کے حکم کی بجاوری کو کبھی تیار نہ ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ انصار میں خود پھوٹ پڑ چکی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام صورتحال کا بخوبی جائزہ لینے کے بعد فرمایا کہ عمراء مہاجرین میں سے ہوں اور وزراء انصار میں سے۔ اس میں شک نہیں کہ انصار بڑی فہم و فراست کے مالک ہیں، لیکن عرب قریش کے سوا اور کسی کی تعظیم کو تیار نہیں۔ مہاجرین کو آپ سے اسلام میں تقدم حاصل ہے اور پھر وہ سب کے لحاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے۔ یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بن الخطاب ہیں۔ ان میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو۔ اس پورے اجتماع میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ معزز و محترم کوئی نہ تھا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ہم آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ رضی اللہ عنہ کو بہت عزیز رکھتے تھے، لہٰذا تقریباً سب نے بیعت کر لی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ منتخب ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرے روز آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسجد میں بیعت ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مسجد میں ایک تقریر کی جس کا متن یہ ہے: لوگو، اللہ کی قسم میں امارت کا ارجمند نہ تھا، میں نے کلم کلا یا چھپ کے کبھی بھی اللہ سے اس کی دعا نہیں کی اور نہ مجھے اس کا شوق تھا، مگر مجھے خوف پیدا ہوا کہ فتنہ پیدا نہ ہو جائے، اس بنا پر یہ بوجھ اٹھانے کو آمادہ ہو گیا۔ میرے لیے اس میں کوئی راحت نہیں، بلکہ اتنا بڑا بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے کہ میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اور اللہ کی نصرت کے بغیر میں اسے پورا نہیں کر سکتا۔ کاش اس جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا جو مجھ سے زیادہ اس بوجھ کے اٹھانے کی قابلیت رکھتا۔ میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر اچھا کام کروں تو میری مدد کرو اور اگر غلطی کروں تو اصلاح کر دینا۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ بدیانتی۔ انشاءاللہ تمہاری قوی آدمی میرے نزدیک کمزور ہیں جب تک اس سے حق نہ لے لوں۔ جو قوم جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دیتی ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور جن لوگوں میں بدکاری عام ہو جاتی ہے ان پر بلا بھی عام ہو جاتی ہے۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو، اور اگر میں نافرمانی کروں تو اس وقت میری اطاعت تم پر لازم نہیں۔ کہو اے اللہ مالک الملک کہ جس سے چاہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ بہقی اور ابن عساکر رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وحدہ لا شریک لہ کی قسم اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر نہ ہوتے تو روئے زمین پر کوئی بھی خدا کی عبادت نہ کرتا۔ دوستو، اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔